پروگراموں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے قوم کا، لوگ اپنے پیسہ لگا رہے ہیں کوئی مقصد پیدا کرو، ہاؤ ہلا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تم نے اپنی بستیوں میں مکاتب کو مضبوط کیا، میں علماء کی توجہ کا خصوصی طالب ہوں، بڑا درد پیدا ہوتا ہے جب ہمارے بچے جن کو صحیح سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھ کلمہ، 3 کلمہ پڑھائے جاتے ہیں، ایمان مجمل ایمان مفصل انہیں یاد نہیں ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، پوری برادری بیٹھی ہے، ایک نوزہ ایک دلہا جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اور یہ قوم اس کے پیچھے 1 کروڑ روپیہ خرچ کر رہی ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ تمہیں بربادی نے آتا، تم بربادی کے جس دہانے پر کھڑے ہو، اس لیے کہا گیا ہے جس قوم نے ترقی پائی ہے وہ علم کے بغیر نہیں پائی، ایجوکیشن کے بغیر نہیں پائی۔ میرے آقا نے فرمایا علم روشنی ہے، علم طاقت ہے۔ آج اگر کوئی پرائمری کا بچہ، اگر کوئی پہلی کلاس کا بچہ، اگر کوئی طالب علم اسکول جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے، اس کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھی جاتی ہے، knowledge is power, knowledge is life۔ علم طاقت کا نام ہے، جانکاری انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہوگی، تمہارے پاس علم ہوگا، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا، تو تم سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ علم ایک ایسی طاقت ہے تم سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ پولیس والے کی کیا مجال ہے، کسی فقیر کی کیا مجال ہے، کسی ایس پی اور ایس پی کی کیا مجال ہے؟ سنو، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس علم ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ دین کا بھی علم حاصل کرو، دنیا کا بھی علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ یہ وہ طالبان علوم نبویہ ہیں جنہوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ یار یہ مجھے بتاؤ کتنا چوڑا سینہ ہو جاتا ہے جب ہمارے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ اچھا خوشی ہے اس بات کی، محبت کا اظہار کریں کہ ہمارے آپ کا ایک پیسہ جو خرچ کیا جاتا ہے وہ انہی پہ لگتا ہے۔ بڑی کٹھنائیاں ہوتی ہیں میرے یار، بڑی مشکلیں ہوتی ہیں، لوگ مذاق تو اڑا دیتے بڑی آسانی کے بعد، بڑی باتیں بھی کرتے ہیں۔ مدرسے والوں نے کیا کیا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مدرسے کی تمام جمیع اساتذہ اور طلبہ اور کمیٹی کو جنہوں نے اتنا خوبصورت ادارہ تیار کر رکھا ہے، اور ان مدارسوں کی برکت ہے جو آج تمہیں جہاں دیکھو عالم نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھو حافظ نظر آ رہے ہیں، جہاں دیکھو اللہ رسول کا دین پڑھانے والے تمہارے گھروں تک پہنچنے۔ خدا کی قسم مجھے ایک بات یاد آئی، سب سے پہلے سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ جہاں مسلمان تھے وہ اسپین کی سرزمین تھی۔ وہ اسپین جہاں پر مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا، جہاں 99% جہاں 99% اسلامی بات، جہاں مسلمان رہتے تھے، جہاں ہر طرف سے قال قال رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جہاں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی تھی، جہاں جگہ جگہ قرآن پڑھا جاتا تھا، یہودیوں نے عیسائیوں نے سازش کی کہ آخر مسلمانوں کے اس مشن کو کیسے روکا جائے، مسلمانوں کے اس مشن کو کیسے روکا جائے۔ انہوں نے بہت سارے دانشوروں کو بلایا، بڑے عقل مند لوگوں کو بلایا اور کہا بتاؤ مسلمانوں کی طاقت کو کس طرح مجروح کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح ذلت اور رسوائی میں ڈالا جائے۔ اس لیے کہ یہ جہاں نکلتے ہیں وہ زمین ان کا استقبال کرتی ہے، جہاں جاتے ہیں اسلام کا پرچم یہ لہراتے ہیں۔ آخر مسلمان کے پاس طاقت کیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ مسلمان اتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہے، ان کے پاس ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی جڑیں ہلا دی جائے، ان کی زمینی سطح کو ختم کر دیا جائے۔ تمام دانشور اس بات کو لے کر چنتت تھے، ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی کہ آخر کس طرح مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ یہ وہ دور میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھوڑا اور پھر رہا تھا۔ طاقت کیا تھی، معاملہ کیا تھا، تمام کسی نے کہا کہ مسلمانوں کو ایسا کر دو، کسی نے مشورہ دیا مسلمانوں کے ساتھ
ये मामला कर दो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक बोलता है सुनो, अगर मुसलमानों को तुम कमजोर करना चाहते हो तो एक फार्मूला है, एक चीज मौजूद है। क्या है बताया जाए। उसने कहा सुनो, अगर तुम चाहते हो इस्लाम जड़ से मिटा दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, आज जिस जमीन पर हम बैठे हैं, आज दुनिया कहती है, कोई कहता है मुसलमानों को खत्म कर दिया जाएगा, अजानों पे कोई पाबंदियां लगा रहा है, ये उन जालिमों का कसूर नहीं है। मुसलमानों, तुमने अपनी जिंदगियों को मुस्तफा की जिंदगी से दूर किया है, तुमने नबी की सीरत को पढ़ना छोड़ दिया है, तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ा है, तुमने कुरान को अपने पीठ के पीछे डाला है, तभी तुम्हें जिल्लत आई है, तभी तुम्हें रुसवाई आई है। इसलिए कि इस्लाम वो मजहब नहीं है जिसे मिटा दिया जाएगा, जिसे खत्म कर दिया जाएगा। अरे ख्वाजा ने हमें ऐसा फंसाया है, अरे ख्वाजा के बैठाए हो ऊंटों को राजपूत ना उठा सका, ये तो मुसलमान है जो 40 करोड़ है, जब एक ख्वाजा के बैठाए हुए ऊंटों को उठा ना पाए तो इन 40 करोड़ों को कौन उठा पाएगा, इन्हें कौन मिटा पाएगा। नारे